بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ تو آج لیکچر نمبر 5 ہے اور آج لاسٹ ہماری ڈسکشن ہے جو آریہ جو سویلائزیشن تھی اس پہ۔ تو آج ہم نے ریلیجیس بیلیف جو ہیں ان کے وہ پڑھنے ہیں۔ پہلے لیکچر میں نے ان کا جو ارائیول تھا ان سب کانٹیننٹ کہ یہ سینٹرل ایشیا سے ساؤتھ ایشیا میں کیسے آئے، پھر وہاں پہ ساؤتھ ایشیا میں جب وہ آئے آریہ لوگ تو وہاں پہ کون سے باشندے رہتے تھے، دراوڑ، یہ بھی میں نے پڑھایا ہے۔ پھر اس کے بعد میں نے ان کا سوشل سٹرکچر پڑھایا ہے کہ وہ آپس میں وہ کیسے رہتے تھے، ان کے ٹرائبس تھے، پھر وہ ان کے گھر وغیرہ کیسے تھے، پھر ان کا فیملی سسٹم کیسا تھا۔ پھر میں نے امپیکٹس پڑھائے ہیں کہ جب وہ سینٹرل ایشیا سے ساؤتھ ایشیا یعنی سب کانٹیننٹ میں آئے ہیں تو جو وہاں پہ جو لوکل سویلائزیشن تھی اس پہ کیا اثر پڑا ان کے آنے سے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد میں نے ان کی اکنامک ایکٹیویٹیز پڑھائی ہیں جو کافی اچھی تھیں۔ اکنامک ایکٹیویٹیز، ایگریکلچر کو انہوں نے پروموٹ کیا، ٹریڈ کو پروموٹ کیا، ٹھیک ہے۔ ان کے پاس کرافٹ مین تھے، وہ اپنی چیزیں خود بناتے تھے۔ پھر ان کی کرنسی کیا تھی، یہ چیزیں میں نے بیسک بتائی ہیں۔ جو موسٹ امپورٹنٹ چیز جو اگر آپ 5 لیکچر سن کے بھی اگر آپ نے صرف ایک چیز یاد رکھنی ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ سینٹرل ایشیا سے ساؤتھ ایشیا میں آئے، ایک چیز یہ یاد رکھ لیں اگر آپ، باقی آپ نے کچھ نہیں سیکھنا۔ دوسری چیز یہ صرف یاد رکھ لیں کہ یہ 3 چیزیں بلکہ کر لیں کہ ان کے جو ریلیجیس بیلیفس ہیں یہاں سے ہندوازم کی پروان چڑھی، جو ریلیجن ہے ہندوازم وہ چڑھا۔ اور تیسری چیز آپ یہ یاد رکھ لیں کہ یہ لوگ جو تھی ان کا یہ 1500 بیفور کرسٹ سے لے کے 700 یا 500 BC یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 1500 سال پہلے یہ آئے اور 700 سال پہلے تک یہ سویلائزیشن رہی۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں آج ان کے ریلیجیس بیلیفس۔ تو یہ چیز نوٹ کر لیں کہ یہ بیسک ہسٹری ہے۔ میں ہر ٹاپک کو انشاءاللہ بیسک لیول پہ صرف تھوڑی تھوڑی چیزیں ہم نے سب کچھ کرنا ہے۔ یعنی ایک چیز آپ نے نوٹ کی ہوگی کہ اگر ایک بندے کو ایک ہی ٹاپک پہ جو ہے گرپ ہے اور ایک بندے کو ہر ٹاپک پہ تھوڑی تھوڑی گرپ ہے تو کون سا بہتر ہے؟ ٹھیک ہے، آپ ساری چیزیں نہ کریں لیکن وہ آپ ساری چیزوں کا تھوڑا تھوڑا کر لیں۔ تو آپ بیسک ہسٹری پہلے پڑھیں، پھر اس کے بعد ہم ڈیٹیل میں یہ ہسٹری یا اس طرح کی باقی جو چیزیں ہیں وہ کریں گے۔ تو یہ آپ دیکھ لیں ان کا جو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جو آریہ لوگ تھے یہاں سے ان کے ریلیجیس بیلیف سے ہندوازم چڑھے گا پروان۔ تو یہ ایک ان کا اپنا ذات پات کا نظام تھا، کاسٹ اینڈ کریڈ سسٹم، ٹھیک ہے۔ یہ کیسے ڈیوائڈ تھا کہ جس کی جو ذمہ داری ہے اس حساب سے اس کے اکارڈنگ اس کا ریلیجن، اس کا جو ہے وہ نسل ہوگی۔ پھر اس کے بعد وہ اپنی کاسٹ اینڈ کریڈ جو ذات پات ہے وہ سسٹم میں اپنا وہ چینج نہیں کر سکتا اپنی نسل، ٹھیک ہے۔ جیسے برمن، کھشتری، شودرویش، ٹھیک ہے۔ سب سے اوپر یہ والے برم لوگ تھے، مذہبی لوگ، ٹھیک ہے۔ یہ سب سے نیچے ان میں سمجھے جاتے تھے، سو کالڈ ان میں سمجھے جاتے تھے۔ حالانکہ اسلام جب آیا اسلام نے اس سسٹم کو ختم کر دیا ہے۔ دیکھیں اسلام کا انقلاب دیکھ لیں، سبحان اللہ یا کیا بات ہے۔ اسلام کا انقلاب دیکھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے یہ ذات پات والا نظام ختم ہو گیا۔ اب صرف ایک ہی چیز ہے جس کی بیس پہ ایک بندہ سب سے بڑھ سکتا ہے، سب سے اوپر ہو سکتا ہے، وہ ہے تقویٰ، ٹھیک ہے۔ تو ان کے ریلیجیس بیلیف پڑھتے ہیں تھوڑے سے کہ کیا یہ کہتے تھے، ان کے کیسے یہ ان کے خدا کیا سسٹم تھا، گاڈ کو مانتے تھے یا نہیں۔ دا آریانس ورشپڈ ویریس آبجیکٹس وچ ور پریزنٹ ان نیچرل سراؤنڈنگس، یعنی نیچرل سراؤنڈنگ جو قدرتی ماحول میں جو چیزیں تھیں، جیسے آپ چاند، سورج، اس طرح کی چیزیں آپ دیکھ لیں۔ ان دا ارلیسٹ پارٹ آف دیئر ہسٹری دے بلیوڈ دیٹ ویریس گاڈ اینڈ گاڈیسز settle their matters، ٹھیک ہے، اور disputes. They offered various things to those god and goddesses to make them happy. They believed in magic، وہ جادو پہ یقین رکھتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ دیوتا اور دیوتائیں ہوتی ہیں ہماری، اور they burnt their dead bodies، یہ بھی آپ چیز امپورٹنٹ، یہ بھی ہندو بھی ایسے کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آفرنگ سیکریفائس واز اے کامن پریکٹس، یہ بھی ان کے وہاں ہوتا ہے۔ یہ چیز آپ دیکھیں، دیر فیمس گاڈز ور۔ اچھا آپ یہ بتائیں کہ یہ آپ کا امتحان ہے کہ جو قریش مکہ تھے، اگر آپ نے اسلامک ہسٹری پڑھی ہے تو وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے جب اسلام نہیں آیا تھا۔ تو آپ نے یہ بتانا ہے کہ ان کے بت تھے 4 مشہور، ان کا کیا کیا نام تھا، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح ان کے اپنے گاڈز تھے،
دیر فیمس گاڈس جو آریہ لوگ تھے ان کے، سوریا، اگنی اینڈ اندا، جو بھی آپ پڑھ لیں، ٹھیک ہے، سوریا، اگنی اینڈ اندا، یہ ان کے مشہور خدا تھے، سو کالڈ۔ دیر ریلیجیس بک واز کالڈ ایز رگ وید، ٹھیک ہے، کچھ ہندی میں ان کو رگ وید، انگلش میں اس کو رگ ویدا لکھا ہوا ہے، آپ اس طرح پڑھ لیں۔ یہ کتاب ہندوؤں کی امپورٹنٹ بک ہے، یہ سمجھ لیں ان کی ٹیکسٹ بک ہے، سمجھ لیں۔ لیٹر دیر بلیوز ٹک دی فارم آف ہندوازم، یعنی یہاں یہ آپ سمجھ لیں کہ ایک روٹ ہے ہندوازم کی، جو جڑ ہے، ہندوازم نکلا کہاں سے ہے، تو آپ کو آریہ سویلائزیشن پڑھنی پڑے گی اور ان کے ریلیجیس بلیفس پڑھنے پڑیں گے، اسی سے ہی ہندوازم نکلا ہے، ٹھیک ہے۔ رگ وید بھی یہاں سے آئی ہے، یہ ہندوؤں کی مشہور کتاب بھی ہے رگ وید، اور یہ ان کا اپنی بک بھی تھی آریہ لوگوں کی، اور ان کے مشہور خدا کون سے تھے، سوریا، اگنی اینڈ اندا۔ یہ آپ نے چیز یہ یاد رکھنی ہے، ٹھیک ہے، کہ ہندوازم، میں نے جو 3 پوائنٹ بتائے تھے نا، اگر آپ یہ میرے 5 لیکچر بے شک نہ سنیں، آپ صرف 3 چیزیں نوٹ کر لیں۔ ایک تو ان کا ٹائم پیریڈ کہ یہ کب آئے، 1700 سے لے کے 500 BC۔ دوسرا، یہ آئے کہاں سے، سینٹرل ایشیا سے، سب کانٹیننٹ میں۔ تیسرا، اس لیے سب کانٹیننٹ میں ہندوازم ہے نا، یہ بھی چیز دیکھیں نا، یہ ایک ایویڈنس ہے ہمارے پاس، یہ سب کانٹیننٹ میں ہندوازم ہے، کیونکہ یہ لوگ سب کانٹیننٹ میں آئے۔ پھر اس کے بعد ان کی جو مشہور کتاب ہے، یہ ریلیجیس بلیفس جو ہیں ان کے۔ تو آج ہمارا جو آریہ کا جو سسٹم ہے، جو یہ ایک سویلائزیشن تھی، وہ 5 لیکچر پورے ہو گئے، چھوٹے چھوٹے تھے، 4 منٹ کے، تاکہ کوئی بندہ بور نہ ہو۔ نیکسٹ انشاءاللہ ہم مسلم ارائیول ان ساؤتھ ایشیا کے مسلمان کیسے آئے، تو ایسے اس طرح کرتے 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 ہم ساری ہسٹری تھوڑی تھوڑی دیکھ لیں گے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہمیں نا ہر چیز کا تھوڑا تھوڑا معلوم ہو جاتا ہے، ہم نے اپنے نالج کو ڈسپرس کرنا ہے، اس کی ڈائیورسٹی رکھنی ہے، ہمیں ہر چیز آتی ہو لیکن تھوڑی تھوڑی ساری چیزیں آتی ہوں، ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے، پھر اللہ حافظ۔